الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لوگوں کے لیے اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے۔ جو شخص اس راستے کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو اور جو شخص کفر کا راستہ اختیار کرے تو وہ یاد رکھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے اور غنی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں احکامات کی شکل میں ان لوگوں کے لیے ضروری قرار دی ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں۔
اسلام میں داخلے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں ان کو فرائض کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی لازمی اور ضروری، نہ کرنے والا اپنے اسلام اور ایمان کے باوجود بعض دفعہ ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کا اسلام اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک رکن رکین، ایک انتہائی اہم فریضہ جس کے لیے بنیادی شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔ اسلام، عقل، بلوغ وغیرہ کے ساتھ استطاعت، یہ اگرچہ ہر رکن کے ساتھ ضروری ہے، مگر حج کے متعلق بالخصوص اللہ رب العزت نے یہ لفظ بول کر اشارہ کیا ہے کہ یہ فرض ادا کرنے میں اسے کچھ مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو سفر اختیار کرنا پڑے گا، لہذا جسمانی اور مالی اعتبار سے اس کا صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ حج کا فریضہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ ضروری ہے۔ آدمی روزے رکھتا ہے، مگر حج کا جب فرض ہونے کا اور اس کے لازمی ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اس کی ادائیگی اسی طرح واجب اور ضروری قرار دی جاتی ہے جس طرح نماز اور روزے کی ہے، تو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ غفلت یا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے احکامات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جائے، خواہ وہ اللہ کی طرف سے ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے فوری طور پر، جب تک کہ اس وجوب کو استحباب میں بدلنے والی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ تو واجب کا مطلب ہے کہ فرض ہے۔ یہ جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 4 پارہ جو ہے اس کا پہلا ہی صفحہ ہے، اس میں اللہ رب العزت بیت اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے اس جہان کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو معبد، جو اپنے تعارف اور پہچان کی چیز بنائی تھی وہ بیت اللہ، وہ اپنا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا۔ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں برکتیں بھی بڑی رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی اسی میں تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو یاد دلاتی ہیں کسی چیز کی، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے جس نے دوبارہ سے اس گھر کو تعمیر کر کے پھر اللہ سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حکم دے کر اللہ نے کہا تھا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے قصد کر کے عبادت سمجھ کر حاضری لگوایا کر۔ تو فرمایا جس طرح یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، بابرکت ہے، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ وہ مقام ہے جہاں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی مامن بنا دیا گیا، امن کی جگہ بنا دیا گیا، حرم قرار دے دیا گیا۔ یہاں کوئی چیز جو ہے وہ تکلیف اذیت والی، انسانوں تو دور کی بات ہے، دوسری چیزیں جو ارد گرد حتیٰ کہ گھاس تک کو وہاں سے کاٹنا وہ حرام قرار دے دیا۔ کسی شکار کو شکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کی گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی
یہ آپ حرمت کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں گے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اس مقام پر اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر جو ہے وہ رکھیں گے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ اللہ کے گھروں میں سب سے بڑا گھر جو ہے اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہاں سکون اور امن ملتا ہے، خوف ختم ہوتا ہے۔ وہ خوف کا مرکز نہیں، لوگ جس طرح بابر کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں خدا نخواستہ، وہ تو مامن ہے، امن کی پناہ کی جگہ ہے۔ وہاں پہنچ کر ہر قسم کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض ضروری چیزیں وہ بھی حرم کے اندر آپ نہیں کر سکتے، قصاص وغیرہ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ یہ کام باہر کیے جائے، اگرچہ وہ اسلامی حکم دینی فریضہ۔ اس کے بعد خاص طور پر پھر اس آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے جو بات کہی وہ یہ تھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب لوگوں کے ذمے ہے یہ، اللہ کے لیے اگر زندگی گزارتے ہو تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر ذمہ داری، حِجُّ الْبَيْتِ، وہ بیت اللہ کا حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ استطاعت، اس کے لیے کچھ چیزیں تو اللہ رسول کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں اور کچھ خود ساختہ ہم نے گھڑی ہوئی، یعنی دین کو ہم نے بنایا، اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ بھئی میں حج نہیں کر سکتا، میرے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، میرا فلاں گھر جو ہے وہ بھی بننے والا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بنیادی ضرورتیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں، گھر کا، اولاد کا شادی شدہ ہونا، یہ کوئی شرط نہیں ہے ایسی۔ اگر آپ کے پاس مال اتنا موجود ہے اور جسمانی حالت ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں تو آپ پر یہ فریضہ واجب، ضروری، لازمی ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور پھر کہا فَحُجُّوا، لوگوں حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا ذکر دوسری روایتوں میں آتا ہے، وہ اقرع ابن حابس، تو اس نے کہا یا رسول اللہ افی کل عام، ان کا تو شوق تھا، وہ تو بات پوچھتے تھے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دفعہ خاموش رہے، تو فرمایا لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا جس کی تم طاقت نہ رکھتے۔ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ، باقی وہ سب نفل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فریضہ کی طرف توجہ کرنا، جائیدادوں کا حساب کرتے رہنا اور پھر اس فریضہ سے غافل ہونا، وہ خدا نخواستہ تمہارے ایمان اور اسلام کو کہیں مشکوک نہ کر دے۔ آپ کی زندگی کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا سوچ رہے ہیں، کس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ تو فریضہ ہے، علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ایک ہی شکل ہے جس طرح میں نے کہا ہے، مال نہیں ہے، اگر جسمانی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے لیکن مال موجود ہے، وہ بھی حج دوسرے کو کرنا فرض ہے۔ خسام قبیلہ کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو فریضہ ہے، ان فریضۃ اللہ حق ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت الراحلہ، وہ میرے باپ پر اس وقت فرض ہوا ہے کہ جب اس کا کسی سواری پر ٹھہرنا آسان نہیں ہے، وہ سواری نہیں کر سکتا، سواری پر بیٹھنا مشکل ہے اس کے لیے۔ افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، اس کی طرف سے حج کرنا ہے تم۔ اگر اور اسی طرح کوئی ذمہ داری ہے، جس طرح کہ ایک شخص نے آ کر کہا ان اختی نظرت ان تحج ثم مات، میری بہن نے جو ہے وہ نظر مانی تھی حج کی، مگر وہ ادا کرنے سے پہلے مر گئی، فوت ہو گئی، یعنی ذمہ داری تھی، نظر کی صورت میں ہو یا استطاعت کی شکل میں ہو، تو میں کیا کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر اس پر کوئی دین ہوتا، قرض ہوتا تو تم لوگ ادا کرتے، اس میں سے اس کی وراثت میں سے۔ فرمایا فدین اللہ احق ان تقضیہ بہا یا من الیہا یا علیہا،
اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ پھر اللہ کا دین، اللہ کا قرضہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کو ادا کرے، اس کی جائیداد میں سے تم اپنا حساب نہ لگاتے رہو، پہلے اس کا فریضہ وہ پورا کرو، خود کرو یا کسی کو کرواؤ۔ اس لیے یہ استطاعت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ خود ساختہ نہیں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مال کے ساتھ وہاں گزارا کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے سامان اتنا ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کھانا کھاتا ہوں جس کی ابھی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں اس توکل کے مفہوم کو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل یمن کے بارے یحلون بالحج، وہ تلبیہ کہتے حج کا، لیکن ساتھ زادے راہ نہ لیتے، وہ کہتے کیا ضرورت ہے اس کی، جہاں جا رہے ہیں وہاں سے مل جائے گا۔ ثم سألوا الناس ثم سألوا اہل مکہ، وہ لوگوں سے مانگتے یا اہل مکہ سے سوال کرتے، مانگ کر کھاتے تھے۔ اگر کوئی تقسیم کر رہا ہو، کوئی حاجیوں کی خدمت کر رہا ہو، جو اس میں مطلب اپنے طور پر وہ آدمی ثواب کی نیت سے کام کر رہا ہے، آپ اس میں سے جو ہے وہ چیز لیں، کھائیں، اس کا ساتھ دیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن سارا بھروسہ ہی اس بات پر کرنا کہ وہاں سے مل جائے گا، اہل یمن کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے اس عمل پر جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ راہ کی ضرورت نہیں، نحن متوکلون، ہم تو توکل کرنے والے ہیں، تو اس توکل کے مفہوم کو جو غلط انہوں نے سمجھا ہوا تھا، اس کی اصلاح کی خاطر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ یہ مانگنا تو تقوی کے منافی ہے، یہ سوال کرنا کوئی معمولی بات ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس عمل کے ذریعے اگر تم فقیر بن جاؤ، مانگت جو ہے وہ بن جاؤ، جس طرح کہ آج ہمارے ہاں اور ہمارے ملک کے حوالے سے بالخصوص یہ جو کچھ سننے میں آتا ہے، جو کچھ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ بائی پروفیشن اسی نیت کے ساتھ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر مانگے گے۔ یہ ایک تو مانگنا صاحب استطاعت آدمی کا وہ حرام ہے، چاہے جائے کہ بیت اللہ کا ارادہ ہی کر کے وہاں عمرے اور حج میں جانا اور وہاں سوال کرنا اور مانگنا، یہ تو وہ یمن والوں کی بات ہے، بلکہ ان سے بھی بری بات ہے۔ عام حالت میں یہ کام جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ آدمی جو ہے حج اور عمرے کی نیت کے ساتھ وہاں پہنچ کر وہ پھر فقیر بن جائے۔ تو وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ہونا چاہیے، اگرچہ اس سلسلہ کے اندر کہ زیادہ راہ کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، آدمی خود محسوس کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی روایت جو ہے وہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے کہ جس میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو کہ اتنا پیسہ اور اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ضرورت کی چیزیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تحت ہر وہ آدمی آ جاتا ہے، فَحُجُّوا، حج کرو۔ پھر اب اللہ کے رسول نے جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض قرار دیا، وہ صحابی کی طرح اگر حج ہر سال فرض ہوتا واقعتاً مشکل ہو جاتا، لیکن زندگی میں ایک بار کرنا، ارے بھائیو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اب اس کے مناسک کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ذرا اس وقت مشکل ہے میرے لیے کہ میں جمعے میں وہ تفصیل بیان کروں۔ میں انشاءاللہ اپنے پیج کے اندر وہ جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اس کو بیان بھی کر دوں گا اور وہ لوگوں تک اس دفعہ پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن آپ غور تو کریں کہ اس فریضے کی، اس ذمہ داری کی اہمیت کتنی ہے۔ وہ جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کرتے، اس کی تو نفی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا ایک تو فرض ہے، لیکن اگر تم فضیلت کے حصول کے لیے حج اور عمرے کو بار بار کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گا وہاں تمہارے فقر کو بھی ختم کر دے گا۔ ینفیان الفقر، یہ پیسے کی کمی کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ خدا نہ خواستہ فقر پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ حج اور عمرے کو بار بار کرو، یہ تمہاری فقیری کو ختم کرے گا، یہ ہے اصل میں سمجھنے والی بات۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اگر یہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ یہ حج جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے، من حج للہ فلم یرفث فلم یفسق، اگر اس نے پابندیاں اختیار کی، فسق نہ کیا، اور کوئی شہوت رانی کے وہ عمل جس پر
اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، ان سے باز رہا۔ رجع کیوم ولدت امہ، حج کرنے والا اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ نہیں رہتا پھر اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح آپ یہ دھاتوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کندن بنا کر اس کامل جو ہے ان کی شائننگ چمک اور ان کے استعمال کے لیے کشش بڑھتی ہے جس طرح، بالکل اسی طرح جب آدمی حج کرتا ہے، اللہ کے حدود اپنی حاضری لگواتا ہے، تو بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح خالص سونے کی ڈلی، کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات کیا بتاتے ہیں؟ یہ اوامر ہیں، اوامر، کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، شرعی رکاوٹ کوئی ایسی ہے آپ کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے اور آپ کو سفر کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، 8 ذو الحج کے اندر جو ہے وہ حج فرض ہوا مگر آپ نے 10 کو کیا ہے، 2 سال انتظار کرنا پڑا، اجازت نہیں، حالات ایسے نہیں تھے، حالات ایسے نہیں تھے، حالات سازگار بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حالات بنائے۔ پھر حضور جو ہے وہ مکہ میں پہنچے اور پھر بیت اللہ کی زیارت کی اور ان مناسک کی تفصیل بیان کی کہ یہ فریضہ تم نے کس طرح سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اس کو ٹرپ سمجھ کر جو ہے وہ قبول نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس کام کو کرنا ہے۔ یہ نہ کہو کہ چلے ٹرپ پر تو جانا ہی ہے، بجائے کسی اور ملک کے جانے کے یہ حج اور عمرہ کے لیے جا، نہیں، یہ ٹرپ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے فرض ادا کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ ترجیح دیتے ہیں تو ترجیحاً اس کا سفر کرنا وہ واقعتاً پھر آپ کے فقر کو اور آپ کے گناہوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، پھر آپ اس کی طرف توجہ دیں، لیکن بلا وجہ نہیں۔ آپ کی نیت بڑا رول پلے کرتی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے دھیان دینا ہے، اس نیت کے ساتھ، اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں یا اپنی کوئی خواہش سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی 1-2 روایت نہیں، بے شمار روایتیں، ہر حدیث کی کتاب کے اندر فضائل مناسک حج جو ہے وہ بیان کیے گئے، ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جز کے بارے میں وہ تفصیلات بیان کی ہیں اور پھر ان کا وہ مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، پوچھا مل حاج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاجی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول میں الشعیث الطفل، اور حاجی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، یعنی طاقت ہے نا، لیکن وہ حاضری لگوائے اور ظاہر کرے کہ غنی تو میرا اللہ ہے، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس۔ الشعیث الطفل، پورا گندا بال ہے، بکھرے ہوئے ہیں، پابندیاں ہیں اس پر، جو ہے وہ نہا نہیں سکتا فلاں فلاں وقت تک، اور پھر اس کے بعد تھا میل کچیل لگی ہوئی ہے اس کو، اسی پورا گندگی کے اندر، اسی میل کچیل کے اندر، اسی فقر کے اندر 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اور کیا کیا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہے، میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں، میری حاضری کو قبول کر لو۔ دوسری جگہ فرمایا ای الحج یا مل حج افضل ترین حج کیا ہے؟ فرمایا العج والسج، جس میں انسان جو ہے وہ قربانی کی نیت کرے، قربانی اللہ کے حدود پیش کرنی ہے، جو حضور نے اپنے حج کے اندر 100 قربانیاں کی تھی، اللہ کے رسول 1-2 نہیں 100 قربانی، والسج، اور اسی طرح خون بہانا، یہ خون بہانا، قربانی کرنا، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ جس کے بعد وہ یہ محسوس کرے کہ میرا ظاہر اور باطن پاک ہو گیا ہے، یہ ہے بہترین حج۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حج قرار دیا ہے۔ خواتین کے بارے میں بالخصوص حضرت عائشہ کہتی ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد، جہاد کا ایک موقع تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد ہے، دوسری روایت میں آتا ہے تمہارے لیے جہاد ہے، لا قتال فی، لیکن وہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ،
یہ حج و عمرہ خواتین کا کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، جہاد فی سبیل اللہ۔ ای العمل افضل، پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ فرمایا اس کے بعد میں الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی وہ ضرورت السلام ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کھپانا، لگانا، وہ اسلام کی کوہان ہے۔ لیکن فرمایا یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے نظریے، سوچ اور نیت کا حصہ ہے، موقع ملتا ہے تو عمل کرتا ہے، نہیں ملتا تو دل میں یہ خواہش رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضلیت کی حامل ہے، ایمان باللہ اور جہاد کے بعد فرمایا الحج المبرور لیس لہ ثواب الا الجنہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کے بعد جو ہے وہ حج مبرور ہے، اس طرح حج کرنا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا، اس لیے کہ اس کی جزا اور ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ جنت کی خواہش کس مسلمان کو نہیں؟ کون سا اسلام اور ایمان ہے کہ جس میں جنت کی خواہش نہ ہو؟ اس کے لیے حج کرو، حج۔ رمضان میں حج عمرہ کرنا، دیکھو ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ حج کی استطاعت نہیں ہے یا حج کے لیے نہیں پہنچ سکتے تو عمرہ کر لو اور رمضان کے اندر کرو، وہ تو حج کے برابر ہو جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہو جائے گا، یہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو یہ کوئی صرف ایک خطبے میں کرنے والی بات نہیں ہے، اس کی ایسی تفصیلات ہیں، وہ فضائل اور مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ کئی خطبات جو ہیں وہ اس پر بیان کیے جا سکتے ہیں، کیا کیا جزیات جو ہیں وہ بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں عمل کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، اپنے مال کی طرف دھیان دینا ہے، خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر کو لگائی ہوئی ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں جس میں خدا نخواستہ پھر طاقت نہیں ہوتی، تو چلو اگر ابھی تمہیں خیال آ گیا کسی کی بات سننے کی وجہ سے تو حج کرواؤ، خود نہیں کر سکتے تو کرواؤ بھائی۔ یہ غریبوں کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مسئلہ حل کیا ہے، ان کو کرواؤ، ان کو پیسے دو، وہ تمہاری طرف سے حج کرے۔ اس لیے یہ دینی فریضہ ہے، اہم ترین فرض ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی بنائے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، جب آدمی جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو پھر شاید یہ جو استطاعت کے مسئلے ہیں، یہ جو شرائط ہیں وہ اللہ رب العزت پورا کرتا ہے۔ یہ توفیق ملتی ہے دل سے، جب جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ وسائل خود مہیا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ظاہر کے اعتبار سے مایوس ہو کر آدمی دعا ہی نہ کرے، نہیں، دعا کرے آدمی، اللہ رب العزت تمہارے لیے وسائل پیدا کرے اور تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا کہ تم بیت اللہ کی زیارت کا قصد کر کے اس اللہ کے گھر کو دیکھو اور پھر وہ مناسک ادا کرو کہ جس میں اللہ رب العزت نے وہ مقام رکھے ہیں کہ جن کی زیارت کرنا بھی عبادت قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے تھوڑے کہے ہوئے کو بہت زیادہ بنائے اور آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ دل کی گہرائی کے ساتھ سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا